سامعین گرامی قدر واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت سلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضیٰ وسبیلہ الذی اصطفیٰ ونصرنا لما یوجب زلف لدیہ والوصول الیہ فآمنا لأداء الفرض الجمعات وما اوجب علینا فیہا من الطاعات وقسمہم لها من العطاء فی یوم الرضا انہ هو العزیز الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجعلہ ایمنا یوم عہدنا وافضل صاحب صحبتنا وخیر الوقت انزل اللہ فیہ وجعلنا من ارس من مر علیہ اللیل والنہار من جملۃ خلقک اشکرہم لما اولیت من نعمک وقہم بما شرعت من شرائعک واوفقہم اما حذرت من نہیک علی سائر خلقک فی یوم ھذا وسعتی وھذا مستقر ھذا انی اشہد انک انت لا الہ الا اللہ الذي لا الہ الا انت القائم بالقسط عادل بالحکم رعوف بالعباد وان محمدا عبدک ورسولک وخیرتک ومن خلقک حملتہ رسالتک فاداها ما امرتہ لصلاة الجمعۃ لامتہ فنصحا لها اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وادہم عنا وافضل اکرم ما جزیت احدا من انبیائک الامۃ انک انت العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیجے محمد ایک اور صلوات عنایت فرمائیں۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کے آخری جمعے میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں، جسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اپنے وقت کے اندر کچھ باتیں بنام پیغام آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس دین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر بہت سی باتیں بیان کی ہے۔ اس کے ذیل میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کلمہ پڑھنا اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ کلمہ پڑھ لینا صرف یہ کمال کی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور ہے اور شیعہ ہونا اور ہے۔ اسی طریقے سے کہ لباس آل محمد پہننا اور ہے، مولانا ہونا اور ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایک دوسرے کی متضاد ہوتی ہیں، تو صرف پیدائش یا کلمہ پڑھ لینا یا لباس پہن لینے سے یہ تمام چیزیں سرسد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ صفات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی اگر وہ پائی جاتی ہے، جو شیعہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شیعہ کی یہ صفات ہوتے ہیں، اگر وہ صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اور اگر وہ صفات ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے ہمارے اوپر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ صاحب ہم شیعہ ہیں، تو ہم کہنے کے لائق تو ہے لیکن حقیقت میں ہم نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو ذبح بھی کر رہے ہیں اور کاٹ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسے کلمہ نہیں کہا جاتا، نہ اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے صرف جو ہے یہ اپنا لیا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا جو کٹ رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو کاٹ رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔
یہ تو مسلمان کی بات ہے، لیکن جب ہم اپنی برادری میں آتے ہیں جس کو شیعہ اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، شیعہ اثنا عشریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا شیعہ اثنا عشریہ اسے کہا جاتا ہے جو 12 امام علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہاں تشریف فرما ہے، ہر آدمی ہر جمعے میں نہیں آتا، لیکن ہمارے کچھ مومنین ہیں جو بہت پابندی سے یہاں آتے ہیں، تو ان کے چہرے سے بھی مجھے واقفیت ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، غور فرمائیے کہ میرے عزیزو، کیا ہم نہ نبی بن سکتے ہیں معاذ اللہ، نہ ہم امام بن سکتے ہیں، نہ ہم معصوم بن سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو صفت ہمارے اندر اہل بیت کے اقوال کی آنی چاہیے۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر ذرہ برابر آتی ہے جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے ہیں تو ٹھیک ہے کہ مان لیتے ہیں کہ صاحب ہم شیعہ ہیں، لیکن اگر وہ صفات ہمارے اندر ذرہ برابر نہیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعہ اثنا عشریہ ہے، تو اہل بیت نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے، دعویٰ کرنا اور ہے، دعوے کے اوپر کھرا اترنا اور ہے۔ اب ایک روایت پڑھ رہا اصول کافی کے اندر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد ایک شخص آیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا دور ہے، نبی کے دور میں ایک شخص آیا اور نبی سے محبت کرنے والا، آنے کے بعد کہتے ہیں یا نبی اللہ، کچھ صفات میرے اندر پائے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان صفات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، آپ میرے ان صفات کو سنیے اور بتائیے کہ یہ جو صفتیں میرے اندر ہے، آیا اس میں سے کون سی ایسی صفت ہے جس کو میں کروں اور کون سی صفت ہے جس کو میں ترک کر دوں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا یہ بتا تیرے اندر صفات کون سے پائے جاتے ہیں؟ کا سب سے پہلی بات ہے، دیکھیے انسان سچ بولے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پورا میرا خطبہ جو ہے جھوٹ کے اوپر شاید 2 یا 3 جمعے کو پہلے گزر چکا ہے، یاد نہیں مجھے، تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سب سے پہلی بات انسان سچ بولے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وہ نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ، 3 صفات میرے اندر پائے جاتے ہیں، میں تینوں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، آپ یہ بتائیے صفتوں کو کون سی میں اپناؤں اور کون سی صفت کو میں چھوڑ دوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا تیرے اندر کون سے صفات پائے جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس نے کہا یا نبی اللہ، میں بد کردار ہوں۔ بد کرداری میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہ آپ اہل علم حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں، میں بہت بڑا بد کردار ہوں۔ ہر وہ شے جو بد کرداری کے اندر آتی ہے وہ سارے صفات میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یا نبی اللہ، میں تارک الصلاۃ ہوں، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ اپنے ابھی آپ کو مل جائیں گے کہ عید کے دن ایک بھیڑ رہتی ہے، ایک جنب غفیر رہتا ہے، جو اپنی برادری کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو روز عاشورہ پڑھ لیتے ہیں، عید بقرعید کو پڑھ لیتے ہیں، باقی چھٹی پہ رہتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایسے بھی صفاتی آپ کو مل جائے گی۔ یا نبی اللہ، میں تارک الصلاۃ ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تیسری چیز میرے اندر جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک وقت ہوتا ہے الحمدللہ، جب سے یہاں جمعہ کا قیام ہوا ہے، ہم وقت کے اندر اول وقت پہ جمعہ تمام کر دیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یا نبی اللہ، تیسری صفت میرے اندر یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ تو آپ ہم کو یہ بتائیں کہ ان 3 صفتوں میں سے کون سی چیز کو میں چھوڑ دوں؟ توجہ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ متبع کردار ہوں، کہا یا نبی اللہ، جو بات ہے میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں۔ دوسری صفت میرے اندر یہ ہے کہ میں تارک الصلاۃ ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تیسری صفت میرے اندر یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اس میں سے سوچتا ہوں کہ کون سی ایسی شے ہے جس کو میں ترک کر دوں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی چیز اگر یہ ہے کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہا ٹھیک ہے یا نبی اللہ، آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، سچے نبی کے سامنے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بے شک آپ کے سامنے اعتراف کر کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آگے اپنے محلے کے اندر، آگے اپنی بستی کے اندر جہاں بھی وہ رہتا تھا، مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب جب مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اور اگر نہیں پڑھتا ہوں تو نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، نبی کے سامنے اعتراف کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اس چیز نے اس سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ گیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔
نماز ادا کر لی، صبح نمودار ہو گئی، حضرت ابلیس نے اسے بہکایا چلو بد کرداری کی طرف، تو اس نے ارادہ تو کیا، اپنا قدم بھی نکالا، لیکن قدم نکالنے کے بعد اسے یاد آیا کہ سچے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قدم نکلا تھا گناہ کی طرف، لیکن وہ واپس آ گیا کہ نہیں، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تیسری صفت جو بتائی تھی کہ جناب والا جھوٹ اور تارک الصلاۃ، دو صفتیں اس نے ترک کی، کس سبب سے؟ کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب نبی کی خدمت میں آیا تو نبی نے ارشاد فرمایا یہ بتا جو تو نے وعدہ کیا تھا وعدے کے اوپر قائم رہا؟ کہا بے شک یا نبی اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولنا میں نے چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بد کرداری بھی مجھ سے چلی گئی، تارک الصلاۃ تھا، نماز پڑھنے لگا۔ عزیزان گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں چاہے مجلسیں پڑھتا ہوں یا خطبہ دیتا ہوں، میری باتیں اکثر و بیشتر نوجوان حضرات کے لیے رہتی ہے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ بزرگ حضرات پڑھے لکھے، ان کا وقت گزر گیا، ہمیں آئندہ والوں سے کام لینا ہے۔ امام کیا ارشاد فرماتے، ان اللہ لا یحب الشارب الفارق، اللہ قطعی طور کے اوپر ایسے جوان کو پسند نہیں کرتا جو گھر کے اندر بیکارہ بیٹھا ہو۔ بیکارہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ابا کا پیسہ ہے، اس پیسے کی وجہ سے ہم عیش کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے امام نے منع کیا ہے۔ امام ارشاد فرماتے قطعی طور کے اوپر اللہ ایسے جوان کو پسند نہیں کرتا جو بے مقصد گھر کے اندر بیٹھا ہو۔ ایک بات، دوسری بات کیا ہے؟ فرض کر لیجئے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بے مقصد ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف والد کے پیسے کے اوپر ہم عیش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو نبی کا بھی فرمان ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایسے جوان کو قطعی طور کے اوپر پسند نہیں کرتا جو بے مقصد اپنے وقت کو برباد کرتا ہے اور گھر کے اندر بیٹھ کر بہت سی چیزوں کو دیکھ کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ ایک سب سے بڑی بیماری جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، ہم لوگوں کے ہاں، بہت دیر میں سو کے اٹھنا، صلوات بھیجے محمد، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ پایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم رات کو پڑھائی کرتے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے علم کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، 11 بجے ہم سو کے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے ہم سو کے اٹھ رہے ہیں، یہ سلسلہ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم ائمہ کے حالات کو دیکھیں تو کیا اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کیا ہے؟ آپ کبھی غور فرمائے اس باتوں کے اوپر کہ جناب امیر کو باغ میں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولائے کائنات کو بیلچہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مولائے کائنات کو باغ میں، وہ بھی غیروں کے باغ میں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لوگ اگر غور سے دیکھیں تو دیوار سونے کی ہو جائے، گھر کے اندر کنیز رہتی ہے، جبکہ ان کے گھر میں رہ رہی ہے، گھر کے اندر کنیز رہ رہی ہے، اور اس نے گھر کے اندر فاقوں کو دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس کے پاس ایک علم تھا، کیمیائی علم، اس نے دھات کے ذریعے سے، کچھ چیزوں کے ذریعے سے چاندی کو بنایا۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد بیت الشرف میں تشریف لے آئے تو یہ دوڑی ہوئی آئے جنہیں ہم آپ فضہ کہتے ہیں، جبکہ ان کا یہ تخلص ہے فضہ۔ عزیز علی گرامی آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی، ہم نے گھر کے اندر فاقوں کو دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے پاس ایک فن تھا، اس فن کے ذریعے سے میں نے چاندی بنائی ہے، اسے لے جائیے اور بازار کے اندر فروخت کر کے جو لے آئیے تاکہ جو ہے کھانا تیار کیا جائے۔ جناب امیر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرائے، ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ تمہارے پاس یہ فن آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لال ایک مشت خاک اٹھاؤ، خاک اٹھا لی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کنیز خاص سے کہ یہ ہے کیا؟ کہا سرکار یہ خاک ہے، مٹی ہے۔ کہا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا حسن کے ہاتھ میں ہے۔ کہا تم نے غور سے دیکھا کہ یہ ہے کیا؟ کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسن کے ہاتھ میں مٹی ہے۔ کہا اپنی مٹھی کو بند کر لو، بند کر لیا۔ چند لمحے کے بعد مولانا نے ارشاد فرمایا اس کو کھولو۔ اب جب کھولی تو اس کے اندر جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ مسکرا کے جواب دیا فضہ،
ہماری بات چھوڑو، ہمارے بچے اس سے بڑا بڑا بھی فن جانتے ہیں، لیکن ہم یہ جو کچھ دیتے ہیں امتحان دیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام یا ان کے خانوادے کی زندگی جو یہ گزری بغیر سبب نہیں، ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے، دوسروں کے جیب کے اوپر نظر نہ ڈالیے، محنت کریے، اس سے زیادہ میں دوں گا۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ رازق وہ ہے لیکن رزق بانٹتے ہیں آل محمد۔ رازق وہ ہے لیکن رزق بانٹتے ہیں آل محمد علیہ السلام۔ جناب امیر کا گھرانہ رزق بانٹتا ہے، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے جناب والا۔ جناب موسیٰ جب بہت تھک گئے، انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھے، سب سے زیادہ جلالی نبی جو تھے وہ جناب موسیٰ تھے۔ جناب موسیٰ نے جا کے کوہ طور پہ کہا کہ پروردگار، یہ جو میرے مد مقابل یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تیرے اللہ ہونے پر مجھے یقین ہے لیکن اس کے خدا ہونے پر مجھے یقین نہیں ہے، کیوں نہیں کرتا اس کا رزق بند کر دے تاکہ اس کی اوقات سمجھ میں آ جائے۔ اے میرے اللہ، اس کا رزق بند کر دے تاکہ اس کی اوقات سمجھ میں آ جائے۔ آواز قدرت آئی، پڑھ میں رہا ہوں، سنا آپ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آواز قدرت آئی، موسیٰ تم میری تمام مخلوق میں سے ایک سے تھک گئے؟ میری جتنی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات میں سے ایک سے تم تھک گئے؟ تم کو پتہ نہیں میری بہت سی صفات ہے، ایک صفات کا نام رحمان ہے، دوسری صفت کا نام رحیم ہے۔ رحمان سے مراد یہ ہے کہ جو مجھے مانتے انہیں بھی دیتا ہوں، جو نماز پڑھتے انہیں بھی دیتا ہوں، جو روزہ رکھتے انہیں بھی دیتا ہوں، جو پہلے روزہ کھاتے انہیں بھی دیتا ہوں، جو بعد میں کھاتے انہیں بھی دیتا ہوں، جو گنڈے مار نماز پڑھتے انہیں بھی دیتا ہوں، جو بالکل تارک الصلاۃ انہیں بھی دیتا ہوں، جو مجھے تسلیم کرتے انہیں بھی دیتا ہوں۔ یہ میری رحمان والی صفت ہے۔ دوسری صفت کا نام ہے رحیم، توجہ فرمائیے گا، دوسری صفت کا نام ہے رحیم۔ رحیم سے مراد یہ ہے میرے کچھ خصوصی بندے ہیں جن کو میرے خصوصی کوٹے سے رزق ملتا ہے۔ اب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، چاہے فرعون والا رزق لے لے چاہے موسیٰ والا لے لے، یہ اپنی تقدیر کی بات ہے۔ تو جناب والا کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہمارے ائمہ علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بتائے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اسلام دین کو مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے، دین کو تو مانتے ہیں لیکن دین کی نہیں مانتے۔ 28 جگہ جہاں کے اوپر میرے علم ہے، ہو سکتا ہے کسی بزرگواری کسی کے پاس علم ہو تو مجھے بتا سکتا ہے، میں سمندر پہ جانے کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ آل محمد علیہ السلام نے کیا، انہیں کو اچھا بھی لگتا ہے، بشر کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ 28 مقام ایسے ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ 28 مقامات قرآن کے اندر ہے جہاں اللہ کے اوپر نے لفظ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز پڑھو ساتھ ساتھ تم زکوٰۃ دو۔ ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فریضہ عینی ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں اپنے کچھ چیزوں کے اوپر تصرف کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری عبادت سے بھی خوش ہو جائے، اللہ ہر چیز سے خوش ہو جائے۔ عزیزان گرامی، صرف مسجد کے کبوتر بن کے رہنا یہ بھی کمال کی بات نہیں ہے، روزی حاصل کرنا یہ بھی کمال کی بات ہے، اچھی پرورش کرنا اولادوں کی یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، روزی حلال حاصل کرنا یہ اس سے بڑے کمال کی بات ہے۔ صرف یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم کبوتر بنے بیٹھے رہے اور دن بھر پڑھتے رہے اللہ اکبر تو اللہ ہمیں دے دے گا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں، پہلے حرکت کرو، عبادت کرو، حرکت کرو، حرکت کے بعد برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے ہمارے ایک معیار ہوتا ہے، بہرحال ابو زمینداری کا دور نہیں رہا تو زکوٰۃ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، وہ بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ فرض کر لیے ایک چھوٹی سی مثال، ہر وہ انسان جس کو خوف خدا ہوتا ہے، کوئی بھی بشر ہو جس کو بھی خوف خدا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر ہوتا ہے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، تو کبھی بھی نہ اپنی نگاہ غلط اٹھاتا ہے، نہ اپنے کان سے غلط چیز کو سنتا ہے، نہ اپنی زبان کو غلط چیز کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ اپنے قدم کو غلط چیز کے لیے رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو ذرہ برابر بھی خوف خدا ہے۔ اور اگر خوف خدا ہے ہی نہیں ہے تو وہ کہنے والی بات بھی ہے کہ ہمارا روزہ وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے گھر کھانے کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
تو یہ بھی جملے کہے جاتے ہیں، اپنی برادری کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب خوف خدا ہی نہیں رہ گیا تو ایسے افراد سے گفتگو کرنا بھی بیکار ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوف خدا جب ذرہ برابر ہوگا تو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو کر رہا ہو یہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بھائی دیکھے یا نہ دیکھے، گھر والے دیکھیں یا نہ دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا لیکن پھر بھی دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیزوں سے ہمارے واقف ہے، ہماری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے کیوں کہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے کچھ رکعتیں واجب قرار دی ہے؟ کیوں کہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو سبب ہوگا۔ اب آپ آفس جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں کہیں کے اوپر، تو عرض کرنے کا مقصد ہے، بہت زیادہ میں باتیں نہیں عرض کر سکتا، آپ فہم لوگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان ایک جگہ نوکری کرتا ہے، کہیں بھی کام سے جاتا ہے، بھیڑ لگتی ہے، راستے میں جام لگتا ہے، بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اگر 10 منٹ گھر سے لیٹ نکلے کتنی تیز اپنی گاڑی دوڑائیں گے، موٹر سائیکل دوڑائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچتے پہنچتے انگوٹھا لگاتے وقت تمام ہو جائے۔ کس کا خوف ہے؟ جو آفس کے اندر ہمارا بڑا ادھیکاری بیٹھا ہوا ہے، اس کا خوف ہے۔ اتنا خوف ہے جناب والا کہ اگر ہمیں 10 بجے پہنچنا ہے، ہم دور رہتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ میری مسافت 1.5 گھنٹے کی ہے یا 1 گھنٹے کی ہے، تو انسان اپنے وقت سے پہلے نکلتا ہے تاکہ انگوٹھا لگانے سے پہلے، اب تو انگوٹھا ہی لگتا ہے زیادہ تر، حاضری کم ہوتی ہے، وہاں میرا یہ لگ جائے، جسے آپ کہتے ہیں تھم، بہت جلدی سے لگ جائے تاکہ میں غیر حاضر شمار نہ کیا جاؤ۔ کس کا ڈر ہے جناب والا؟ اپنے سے بڑے والے ادھیکاری کا، کہ کہیں صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، جس پیر سے آپ گاڑی کے چلا کے لے کے جا رہے ہیں، جس ہاتھ سے آپ ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں، جن آنکھوں سے دور تک دوریاں دیکھ رہے ہیں، جس دماغ سے آپ اپنی نس کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اگر ایک نس ہماری ڈھیلی کر دے تو ہمارا آفس جانا بیکار، ایک پیر ہمارا اگر خدا نہ کرے خراب ہو جائے تو قدم رکھنا ہمارے لیے بیکار، زبان کے اندر ہمارے اندر حرکت نہ آئی تو ہمارا بولنا بیکار، یہ سب چیزیں اس نے دی ہے۔ وہ ہم کو ہر مہینے مثلا کچھ پیسے دیتا ہے، اس سے اتنا ڈر ہو گیا ہے، جس نے سب کچھ کرنے کے لیے دیا ہے، 24 گھنٹے میں 17 منٹ مانگا ہے، 24 گھنٹے کے اندر 17 منٹ مانگا ہے۔ صاحب وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا، صلوات بھیجے محمد والوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے جب گھر کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم آپ چاہیں تو اپنے گھر کو اچھا سے اچھا بنائیں، ہم آپ چاہیں اپنے گھر کو بد سے بدتر بنائیں۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو اچھا سنوارنا، لیکن ساتھ ساتھ والدین کو بھی ویسا ہونا چاہیے۔ ابا بھی پابند نماز ہو، ابا بھی قرآن اور وظیفہ پڑھتے ہو، اماں بھی نماز پڑھتی ہو، تب تو اچھا لگتا ہے۔ جب خود حضور ہی 11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں تو اس کو کیا پتہ کہ جب اعلیٰ حضرت ایسے تو ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ بے افسوس سے میں آپ کی خدمت بات عرض کر رہا ہوں، ابھی رمضان سے چند دنوں پہلے میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، اور بہت افسوس سے میں آپ کی خدمت بات کر رہا ہوں کہ جن کی ماں کی مجلس، ان کو فاتحہ پڑھنا نہیں آتا تھا کہ فاتحہ کیسے پڑھا جائے۔ جس نے مجھ سے وعدہ لیا انہوں نے مجھ سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب میری مجبوری، میں شہر میں نہیں ہوں، میں حیدرآباد میں کام سے آیا ہوں، لیکن جہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایسے ہے کہ وہ اپنی اماں کا فاتحہ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ تو جو لوگ ساتھ میں گئے تھے دفن کے لیے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دادا چلی گئی، ٹاٹا بائے بائے کر لو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب باپ یہ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ دادا دنیا سے چلی گئی، ان کو ٹاٹا بائے کر لو، سورہ فاتحہ نہیں بتا رہے۔ کیوں بتائے گا؟ جب اسے خود نہیں آتا تو دوسرے کیا بتائے گی؟ یہ اپنی برادری کی بات ہے جناب والا، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ شکوہ جو ہے، یہ دلی شکوہ اپنی لوگوں سے ہوتا ہے، دوسروں سے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے دن بدن دور ہوتے گئے۔ اردو تقریباً ہم سے خدا حافظ ہو گئی، قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہمارے اندر رہی نہیں گئی۔ دنیا بھر کی تعلیمات کے لیے، ابھی ہمارے ڈاکٹر احمد علی صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے، ابھی بول رہے تھے علم کے اوپر، میں بیٹھ کے سن رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ڈھیروں پیسے ہم کوچنگ کے اندر یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک بیچارہ پڑھانے کے لیے فری میں تیار ہے تو ہمارے بچے کے پاس وقت نہیں۔ مولانا کوچنگ جاتا ہے،
وہ یہ تیاری کر رہا ہے۔ ارے ہم کسی علم کے مخالف نہیں ہیں بھائی، کم سے کم اپنے بچوں کو وہ علم سکھا دیجئے جو دنیا میں بھی کام آئے، جانے کے بعد بھی کام آئے، دنیا میں بھی کام آئے، جانے کے بعد بھی کام آئے۔ ایسا نہ ہو کہ سیم کی مجلس ہو رہی، قرآن پڑھنا ہی نہیں جاتا، پڑھ کے ہم بخشے کیا؟ ٹھیک ہے، تو کم سے کم اس علم کے اوپر زور دیجیے۔ بس بات تمام ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ڈر جس کو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ نہیں، خوف خدا ہمارے اندر ہے، اس نے ہمیں نگاہیں دی ہے، اس نے ہمیں زبان دی ہے، اس نے تمام چیزیں ہمیں عطا کی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ادا کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر جو لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہو، اکثر و بیشتر ہر آدمی کے گھر کے سامنے پورا پلاٹ خالی پڑا رہتا ہے، شہر کی بات چھوڑیے، اکثر و بیشتر بچے اس کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں۔ ہم بھی گئے اپنے گھر کے اوپر، ہمارا لڑکا بھی وہاں کے اوپر کھیل رہا ہے، چھوٹا سا ہے۔ ایک دوست آ گئے ہمارے ملنے والے، ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں آیا، چونکہ ہم جاتے بہت کم، مثال برائے مثال ہے، الحمدللہ ایسا ہے نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بلایا، وہ نہیں آیا۔ جو دوست بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ آپ ہی کا بیٹا؟ ہم نے کہا جی ہے تو ہمارا ہی۔ کہنے آپ نے بلایا، نہیں آیا۔ اتنے میں بڑے بھائی آ کے انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی، دوڑتا ہوا چلا آیا۔ چھوٹے بھائی نے بلایا، فوراً چلا آیا۔ تو کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے پکارا تو آ گیا، چھوٹے بھائی نے آپ کے پکارا تو آ گیا۔ کہا بڑے والے بے حد اس سے محبت کرتے ہیں، جو یہ کہتا ہے فوراً اس کو لا کے دیتے ہیں۔ چھوٹے والے سے ڈرتا بہت ہے، جو چھوٹا بھائی اس سے یہ بہت ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ڈر پیدا ہے، چھوٹے کے ڈر کی وجہ سے آیا۔ چونکہ میں آتا ہوں چلا جاتا ہوں، ایک دن رہا، 2 دن رہا، چلا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو خوف خدا ہوتا ہے، جیسے وقت قریب آتا ہے تو اللہ کی ذکر کی طرف چلتا ہے، یا تو پھر محبت ہوتی ہے، اگر نہ محبت ہے نہ خوف خدا ہے تو درمیانی چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور راہ خدا میں خرچ کرو۔ آج اتنی بڑی بلڈنگ جس کے اندر آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اسے امام بارگاہ بھی کہا جاتا ہے، نماز جب ہوتی اسے بیت الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ میں ان تمام ممبران الحمدللہ جو ابھی بحیات ہے، اللہ ان کو اور حیات عطا فرمائے، اور ہمارے جو دوامی ممبر دنیا سے نہیں رہے، ان لوگوں نے بہت مشقت کی ہے، بہت مشقت کر کے یہ آپ کے سامنے جس کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر جمعے کے دن جو دوامی ممبر دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کی جانب سے 22 تاریخ یعنی شب 23 میں اعمال کے بعد باقاعدگی طور پر جیسے گھروں میں مجلس ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے، ان بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ چونکہ انہوں نے اپنے پیسے کو بنام حسین تصرف کیا ہے، انہوں نے اپنی پاک کمائی کو بنام حسین تصرف کیا ہے۔ ہماری بھی نگاہیں جناب والا بہت دیکھتی ہے، زندگی ہماری ذکر حسین ہے۔ ممبر کے اوپر خطیب ذاکر بیٹھ کے مجمع کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ ہم کو کیسے یہاں مجلس پڑھنی، کس ماحول کے اعتبار سے پڑھنی۔ ہم بھی اتنا تجربہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، 1 سے 1 کروڑ پتی کو ہم نے دیکھا، اور ایسے بھی لوگوں سے تعلقات ہیں جو اسمبلی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے بھی اپنی برادری سے تعلقات ہیں جو الحمدللہ ای رکشہ بھی چلاتے ہیں لیکن حلال کا پیسہ کما رہے، کوئی بھی کام کر رہے، ان سے بھی تعلقات ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، تصرف کا طریقہ ہوتا ہے۔ 1 سے 1 کروڑ پتی کو ہم نے دیکھا، مر گئے جناب والا، نہ جو ہے امام بارگاہ سے تعلق رہا، نہ اللہ کے گھر سے تعلق رہا، نہ حج نہ زیارت، پورا پیسہ چلا گیا، کسی کے خود اپنے لیے تصرف نہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ہے جس کو کرنا ہے وہ کرے گا، تو کم سے کم ہم ایسا کام کر کے جائیں، کیسا کام کر کے جائے، چاہے اولاد کرے یا نہ کرے، لیکن اگر ایک اینٹ امام بارگاہ کے اندر لگی رہے گی، جب تک اینٹ قائم رہے گی تب تک اس کے کھاتے میں ثواب لکھا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بات تمام کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک روایت بہت جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ بہت سے نمازیوں کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ، ذمہ داری سے میں گفتگو کرتا ہوں،
بہت سے نمازیوں کی نماز بھی قبول نہیں کرتا. دن بھر ہم مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں لیکن امانت میں خیانت ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو عبادت کو قبول نہیں کرتا. حق مار کے بیٹھے ہوئے تسبیح دن بھر پڑھتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. بعض حضرات ہوتے ہیں جناب والا بہت کچھ ہے لیکن بنام حسین بڑی مشکل سے نکلتا ہے, بنام اہل بیت بڑی مشکل سے نکلتا ہے, لیکن اگر غلط کام ہونے کو ہو تو کیا کہنا سبحان اللہ سب نکل آئے گا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اپنی دنیا بھی بنائیے, اپنی آخرت بنائیے. مولا علی نے دونوں چیزوں کے لیے کہا ہے. مولا علی نے کہا ہے دنیا حاصل کرو اتنی جو ضرورت زندگی ہے, اس سے زیادہ ہو جائے جو حقوق ہوتے ہیں لوگوں تک پہنچاؤ. اور ایک جگہ کے اوپر یہ بھی کہا کہ یا دنیا ہو طلق تو سلاسل لا ترجو فیہا, یہ دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی جس سے رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو روایت کے جملے کیا ہے توجہ سے سنیے گا. آخری بات, اس عابد سے وہ نوجوان بہتر ہے جو تھوڑی بہت آنکھوں کے ذریعہ کسی سبب سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن اس عابد اور کنجوس سے وہ نوجوان بہتر ہے جس سے جو ہے راہ خدا میں یا بنام اہل بیت تصرف ہو جائے. بہت معذرت کے ساتھ بہت سے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو ریٹائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پینشن بھی ملتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی گھرانہ دیکھا گیا ہے والد کو بھی پینشن مل رہی ہے, بچے بھی بہت اچھے پوسٹ کے اوپر ہے, برسر روزگار ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, بچوں نے کہا کہ محلے میں چچا میاں رہتے ہیں, دادا میاں, چلو ان سے کہتے ہیں کہ محفل ہونے جا رہے ہیں غدیر کی, تھوڑا سا پیسے دے دیجیے ہم لوگ محفل کرنے جا رہے ہیں. گئے اور جانے کے بعد کہا دادا محفل ہونے جا رہی ہے غدیر کی, ہم لوگ آئے آپ سے چندہ لینے. ہاں ہوتا بالکل ابھی دیتا ہوں. گئے گھر کے اندر نکل کے آئے, 15 منٹ بعد بڑی مشکل کی نوٹ نکل کے تو آئی, تو وہ بہت رہا ہوگا تو 20 روپیہ یا 50 روپیہ. بچے گئے تھے بڑے توقع سے کہ دادا کی پینشن ہے 1 لاکھ سے اوپر, صلوات بھیجے محمد محمد, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے چندہ دیا بنام غدیر کتنا, بڑی مشکل سے 25 روپیہ یا 50 روپیہ. بچے بھی سوچ رہے چلو ٹھیک ہے. جب کہا کہ ارے اب تو آپ سے بڑی توقع لگا, وہ کیا کرے بیٹا ہم ریٹائر ہو گئے ہیں نا, اب ہم کو پینشن ہی ملتی ہے. ارے ٹھیک ہے پینشن ملتی ہے تو اتنا جو ہے ایسے کہنے کی کیا ضرورت ہے, شکر ادا کیجئے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. پینشن ہمیں مل رہی ہے تو نہ ہم اپنی اولادوں کے محتاج ہیں نہ کسی کے محتاج ہے. مسکرا کے کہیے کہ ہم نے ایسا کیا تھا کہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. عزیزان گرامی, اس کے برعکس ایک لڑکا دلی کے اندر نیا نیا انجینئر ہوا, پہلی تنخواہ اسے ملی. لڑکوں نے فون کیا بھائی صاحب محفل ہونے جا رہی, آپ کچھ عنایت فرمائیں گے. اس نے حساب لگایا, کمرے کا کرایہ 5000 روپیہ, میرا خرچہ جو ہوتا ہے مہینے کا مثلاً 10,000, 25,000 میری تنخواہ ہے, 5,000 10,000 روپیہ پہلی تنخواہ بنام مولا. جب انہی کی وجہ سے بنا ہو تو ان کے نام کے اوپر خرچ کرنے میں جاتا کیا ہے. اس کے لیے امام کیا ارشاد فرماتے, ایسے عابد سے وہ نوجوان بہتر ہے جو راہ خدا کے اندر اپنی چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام یا رب الارباب و الہ کل معلوم و خالق کل مخلوق و وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بکل شیء محیط. انت لا الہ الا انت الاحد المستوجد الفرد المتفرد وانت لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین. اللہم وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین. اللہم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. اللہم حسن المجتبی حجت اللہ علی الخلق اجمعین. اللہم
والحسین الشہید المظلوم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی امیر المومنین علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومحمد ابن علی باقر الاولین والآخرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وجعفر ابن محمد صادق صدیق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وموسى ابن جعفر كاظم من أولاد النبيين اللهم صل على محمد وعلي ابن موسى رضا من إطرة والبرة المتقين اللهم صل على محمد ومحمد ابن علي باقر محمد ابن علي جواد الولي المؤمنين اللهم صل على محمد وعلي ابن محمد سراج المنير اللهم صل على محمد والحسن ابن علي سيد الأوصياء المنتجبين اللهم صل على محمد والخلف القائم والمهدي والمنتظر حجة عليه الصلاة والسلام اللهم بعد آباء إلى الخلق المودي نبيك وارث العلم الماضين من الوث الذي ببقاء بقية الدنيا بهم رزق الورى بوجوده وثبت الأرض والسماء به يملأ الله أرضا قسطا وعدلا كما ولي ظلما وجورا وعجلنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا نراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني لك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل باقي العمر في أداء الفرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله